السلام علیکم۔ حدیث مبارکہ بخاری شریف میں بھی ہے اور مسلم میں بھی ہے۔ امام قسطلانی نے بھی لکھا ہے، قاضی ایاز نے شفا میں بھی لکھا ہے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، ہمارے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صحابیوں کے ساتھ بڑی اہم بات چیت جاری تھی۔ ایک پاگل عورت آ گئی، دیوانی اور پاگل تھی، آ کر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے کھڑی ہو گئی۔ سب صحابہ ابھی بات چیت ہی کر رہے تھے کہ وہ پاگل عورت آ کر بالکل سب کے سامنے کھڑی ہو گئی۔ تو ذرا غور کیجئے، پاگلوں کو ویسے ہی کوئی اپنے پاس آنے نہیں دیتا، ہر کوئی دھتکار دیتا ہے اور وہ چاہتا ہے کہ یہ یہاں سے چلی جائے۔ صرف ایک ماں ہی ایسی ہوتی ہے جو پاگل اور ایب نارمل بچوں کے ساتھ اپنی پوری زندگی بتا سکتی ہے۔ اللہ تعالیٰ ایسی ماؤں کو ان کی محنت کا صلہ ضرور دے اور ان کے بچوں کو ٹھیک کرے، آمین۔ ایک پاگل عورت، ذرا تھوڑا سا سوچئے گا ضرور، یہ کوئی کہانی نہیں ہے، یہ وہ رنگ ہے جس کا سورج بھی گواہ ہے اور اس کا چاند بھی گواہ ہے، اس کا یہ آسمان بھی گواہ ہے اور یہ زمین بھی گواہ ہے۔ یہ وہ انداز ہے، اس پر کوئی ٹائم نہیں لگا، صرف 23 سالوں میں ہر چیز بدل کے رہ گئی۔ محبوب رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے پگلی عورت، پھر ذہن پر زور دینا کہ کبھی کوئی پاگلوں کو بھی ٹائم دیتا ہے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ پاگل بی بی آ کر کھڑی ہو گئی اور کہنے لگی، یا رسول اللہ، مجھے کوئی کام ہے۔ ڈھیروں لوگ بیٹھے تھے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں۔ حضور نے توجہ فرمائی اور کہنے لگے، کیا کام ہے؟ کہتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا ہی تھا کہ کیا کام ہے، تو اس کے قبیلے والے لوگ بولے، تو وہ لوگ کہنے لگے، یا رسول اللہ، یہ تو پاگل ہے، دیوانی ہے، ایسے ہی کرتی رہتی ہے، چھوڑیے اسے۔ لیکن جناب انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ الفاظ اتنے برے لگے کہ میں نے چہرہ انور پر آثار غضب دیکھے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمانے لگے، خاموش ہو جاؤ، تم سے بات کر رہی ہے یا مجھ سے؟ یا رسول اللہ، بات تو آپ کے ساتھ ہی کر رہی ہے۔ پھر آپ نے فرمایا، تم چپ کرو، میں ہی اس کو جواب دوں گا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کھڑے ہو گئے اور فرمایا، کیا بات ہے؟ وہ کہنے لگی، حضور، یہاں نہیں کرنی، میں نے اکیلے میں کرنی ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اکیلے میں لے گئی، سارا مدینہ گزر کر صحرا آ گیا، ریت پر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بٹھا دیا اور نبی پاک بیٹھ گئے، جب میں بھی پاس ہی تھا۔ کہتے ہیں اس نے اپنے دکھ چھیڑ دیے، کہنے لگی، حضور، مدینے کے بہت سارے لوگ مجھے پاگل سمجھتے ہیں، میرے اپنے بھی میری بات نہیں سنتے، بچے مجھے مارتے ہیں، یا رسول اللہ، کوئی وقت پر کھانا بھی نہیں پوچھتا۔ وہ جو سوال کرتی، میرے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تسلی کے ساتھ جواب دیتے تھے اور کہتے، یہ واحد بی بی تھی جو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو باتوں میں ٹوک بھی دیتی تھی، پاگل تھی نا بیچاری۔ تو حضور اس کو کہتے، کوئی بات نہیں، جب بھی کھانا کھانا ہو میرے پاس آ جانا، میں گھر والوں کو سمجھا دوں گا۔ حضرت انس بن مالک کہتے ہیں کہ میری بھی سوچ پرواز کر رہی تھی، کبھی کہیں جاتی کبھی کہیں جاتی، کہ ایسا کوئی محبوب کہیں ہوگا، نہ کہیں ہے، بیٹھا ہے چٹائی پر مگر عرش نشیں ہے۔ کہتے ہیں دیر تک وہ خاتون باتیں کرتی رہی اور ایسی عجیب باتیں کرتی تھی جو شاید کوئی سن بھی نہ پائے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سنتے بھی
اور اسے تسلی بھی دیتے۔ وہ اپنی مرضی سے اٹھی اور حضور سے کیا کہتی ہے کہ میں اب تھک گئی ہوں، آپ جائیے۔ پیارے نبی نے کہا ابھی تو جا، لیکن جب تیرا دل کرے آ جانا، کوئی روک ٹوک نہیں۔ یہ ہمارے پیارے نبی کی رحمت ہے اور نرماہٹ ہے، نرم دلی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمارے پیارے نبی کو دونوں جہانوں کے لیے رحمت للعالمین بنایا، اس جہاں کے لیے بھی اور اس جہاں کے لیے بھی۔ ہمارے نبی کے دل میں امت کا اتنا درد ہے اور اتنا درد تھا کہ کیا کہنے۔ قیامت کے دن بھی ہمارے نبی صرف اپنی امت کے بارے میں ہی سوچیں گے اور یہی کہیں گے یا رب امتی، یا رب امتی۔ اور یہ دیکھیں آج کل ان کی امت کیا کر رہی ہے۔ سنتوں کو تو تقریباً ہم نے چھوڑ ہی دیا، اس کے علاوہ بھی دیکھو کیا کرتے رہتے ہیں۔ جس کام کے لیے ہمارے پیارے نبی نے ہمیں منع کیا، اللہ تعالیٰ نے ہمیں منع کیا، ہم لوگ وہی کام کرتے ہیں، تو کیسے ہم فلاح پائیں گے، کیسے ہمیں جنت ملے گی؟ ارے ہم تو اس پیارے اور عظیم نبی کے امتی ہیں، ایسی لاڈلی امت ہیں کہ جس کو اللہ تعالیٰ نے بھی حدیثوں میں فرمایا ہے کہ یہ میرے احمد کی امت ہوگی۔ ارے ہم تو احمد کی امت ہیں، کچھ تو لاج رکھو، کچھ تو فکر کرو۔ اور جنت میں جانے کے لیے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعاؤں کے ساتھ ساتھ سجدوں کے ذریعے ان کی مدد کرو۔ جتنے زیادہ ہم سجدے کریں گے نمازوں میں، نمازوں کے علاوہ، انشاءاللہ اللہ بھی خوش ہوگا اور ہمارے نبی بھی خوش ہوں گے۔ اور اگر آپ کو کبھی کہیں اپنے گلی محلے میں کوئی بچہ، بزرگ، بوڑھے شخص، کوئی پاگل عورت، مرد مل جائے تو اسے دھتکاریں نہیں، تسلی سے، سکون سے اس سے بات کریں، اس سے کھانے کو پوچھیں، اس کی خیر خیریت دریافت کریں۔ انشاءاللہ دیکھو اللہ تعالیٰ کتنے خوش ہوں گے اور ہمارے نبی بھی خوش ہوں گے۔ اور جی اپنے نبی پر درود پاک پڑھتے رہیں، کیونکہ جب ہم نبی پر درود پاک پڑھتے ہیں تو ہمارے نبی کے پاس فرشتے لے کر جاتے ہیں وہ درود پاک، اور جو پڑھتا ہے اس کا اور اس کے والد کا نام لے کر بتاتے ہیں کہ فلاں ابن فلاں نے آپ پر درود بھیجا ہے۔ اور جب جمعے کے دن ہم درود پڑھتے ہیں تو خود ہمارے پیارے نبی اس درود کو سنتے ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اگر آپ سب کو میری ویڈیو پسند آئی ہے تو پلیز لائک، شیئر، سبسکرائب ضرور کیجیے گا۔ اللہ حافظ۔